الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور زندگی کا کوئی گوشہ وہ تشنا باقی نہیں رہنے دیا. آج کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کے فلاں موڑ پہ فلاں وقت پہ مجھے رہنمائی کی ضرورت تھی لیکن مجھے اپنی رہنمائی قرآن اور حدیث سے نہیں مل سکی. ہاں، اگر کوئی ڈھونڈنا ہی نہ چاہے، کوئی قرآن اور حدیث میں اپنی رہنمائی ڈھونڈنا ہی نہ چاہے، اپنی ہدایت ڈھونڈنا ہی نہ چاہے، قرآن اور حدیث کو سیکھ کر اس کو اپنانا ہی نہ چاہے، تو اس میں پھر اس کا اپنا قصور ہے. قرآن اور حدیث بے قصور ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ایک بہت بڑے مسئلے کی وضاحت کی گئی. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو کسی آدمی کی سفارش لے کر اس کے پاس جاتے ہیں. آپ اپنا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، کوئی جائز مطالبہ منوانا چاہتے ہیں، کوئی اپنی مجبوری اپنے بڑوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی براہ راست پہنچ اپنے بڑوں تک نہیں ہے. آپ کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ آپ بڑوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے، یا آپ کی آواز کے اندر اتنی اہمیت نہیں ہے، آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اپنا مسئلہ براہ راست اپنے بڑوں تک پہنچا سکیں. تو اس صورت میں انسان سفارش کا سہارا لیتا ہے. کوئی ایسا آدمی ڈھونڈتا ہے، آپ کی پہنچ اس تک ہو اور اس پہنچ بڑوں تک ہو، جس تک آپ کی پہنچ ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کے کہتے ہیں کہ میری سفارش ان حکام بالا سے کر دو، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ جائز مطالبہ ہے، وہ میرا یہ جائز مطالبہ مان کر میری یہ ضرورت پوری کر دیں. لیکن قرآن پاک نے اس سفارش کے بارے میں دو بڑے اہم اصول بیان کیے ہیں. من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا حکام بالا نے
اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے جتنا اجر انہوں نے کمایا ہے اتنا اجر اس سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس راشن نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے اور مستحق ہے۔ آپ کو پتہ چلا فلاں چودھری صاحب ہیں، فلاں وڈیرے صاحب ہیں، وہ لوگوں میں راشن تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فوراً اس چودھری کے پاس گئے، اس وڈیرے کے پاس گئے اور جا کر کہا میرے محلے میں فلاں مکان کے اندر ایک غریب آدمی رہتا ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، غریب ہے، حقدار ہے، آپ جو یہ راشن تقسیم کرنے والے ہیں اس میں سے اس کو بھی کچھ راشن عنایت فرما دیں۔ آپ کی اس سفارش پر وہ وڈیرا، وہ چودھری، وہ اس غریب کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، تو اس چودھری صاحب کو اس غریب کی ضرورت پورا کرنے پر جتنا ثواب ملے گا آپ کو سفارش کرنے پر بھی اتنا ثواب ملے گا، حالانکہ آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا۔ خرچ کرنے والے نے دن رات ایک کر کے کمائی کی، پھر اپنی کمائی میں سے، خون پسینے کی کمائی میں سے اس نے جو راشن تقسیم کیا، ثواب سارا اس کو ملا، لیکن آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، نہ 1 روپیہ کمایا، نہ کوئی گرمی برداشت کی، نہ خون پسینہ بہایا، صرف سفارش کرنے پر آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل گیا جتنا اس خرچ کرنے والے کو خرچ کرنے پر مل گیا۔ اور دوسرا اصول کیا بیان کیا؟ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو آدمی کوئی بری سفارش کرے گا تو جتنا گناہ اوپر والوں کو ملے گا سفارش کرنے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، سفارش کہتے کسے ہیں؟ آج ہمیں ایک بہت بڑا مغالطہ لگ گیا ہے۔ سفارش کی حقیقت کیا ہے پہلے میں اس کو بیان کر دوں۔ سفارش کہتے ہیں توجہ دلانا، سفارش کہتے ہیں توجہ دلانے کو، کہ فلاں آدمی ہے، وہ غریب ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ مستحق ہے، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی آواز اوپر والوں تک نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے جا کر اس کا مطالبہ بڑوں کے سامنے جا کے رکھ دیا۔ اب بڑے اس میں اپنی مرضی کرنے میں آزاد ہیں، چاہے تو وہ اس کی ضرورت کو پورا کریں، چاہے اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے تو وہ اس کی ضرورت کو پورا نہ کریں، وہ آزاد ہیں۔ سفارش کی حقیقت بس اتنی ہے، توجہ دلا دینا۔ جب نوکریاں آتی ہیں حکومت کی طرف سے، نوکریاں آتی ہیں، آپ نے توجہ دلا دی فلاں آدمی ہے، بڑے عرصے سے ادارے میں کام کر رہا ہے اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پروموشن ہونی چاہیے، اس کو اوپر والی پوسٹ ملنی چاہیے۔ آگے اوپر والوں نے کیا سن لیا، اب ان کی ثواب دید پر ہے، وہ چاہے تو آپ کی بات مانے، چاہے آپ کی بات رد کر دے۔ سفارش کہتے ہیں توجہ دلانے کو، اور سفارش کرنے پر آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اوپر والوں کو ملے گا۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں، اللہ کے نبی نے خود اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ سفارش کی حقیقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت قید ہو کر آئی، بریرہ نام، وہ مسلمان ہو گئی لیکن باندھی تھی، کنیز تھی۔ ان کے مالک نے ان کا نکاح ایک آدمی سے کر دیا جن کا نام مغیث تھا۔ اب مغیث ذرا سانولے رنگ کے اور نقش وغیرہ بھی کوئی اتنے خوبصورت نہیں تھے،
جبکہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ نہایت حسین جمیل خوبصورت نقش و جمال کی مالک تھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند نہیں کرتی تھی، ان کے نین نقش اتنے اچھے نہیں تھے، جبکہ حضرت مغیث کو ان سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ اب کچھ عرصے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور یہ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے، جب کوئی باندی آزاد ہوتی ہے اور وہ کسی کے نکاح میں ہو تو اس باندی کو یہ اجازت ہوتی ہے وہ چاہے تو اپنا نکاح برقرار رکھے، چاہے تو اپنا نکاح ختم کر لے اس آدمی سے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پہلے سے ہی ان کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، انہوں نے آزاد ہوتے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں مغیث سے علیحدگی اختیار کر لوں گی، جبکہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اب حضرت مغیث چاہتے تھے کہ یہ مجھ سے جدا نہ ہوں، یہ نکاح ختم نہ کریں، اور وہ ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جدائی ہوئی، تو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بے پناہ محبت تھی، اب دیوانہ وار گلیوں میں روتے پھرا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آج تک وہ منظر نہیں بھولا کہ میں نے دیکھا حضرت مغیث وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گلیوں میں دیوانہ وار پھرا کرتے تھے، روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اور ان کی منت سماجت کیا کرتے تھے، دیکھو ایسا نہ کرو، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ لوگوں سے بھی کہلوایا، جب اپنا کام نہ بنا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اسلام تو یہ اجازت دیتا ہے کہ جب کوئی باندی آزاد ہو جائے اور وہ غلامی کی حالت میں کسی کے نکاح میں ہو، آزاد ہو کر اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو نکاح برقرار رکھے، چاہے تو اپنا نکاح ختم کر لے، اور بریرہ نے تو اپنا نکاح ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن یا رسول اللہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا، مجھے اس سے بے انتہا محبت ہے، آپ سفارش کر دیں میری کہ وہ یہ نکاح ختم نہ کرے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو وہ بھی نیک و صالح آدمی ہیں، اچھے انسان ہیں، اور پھر آپ سے محبت بھی بہت زیادہ ہے، صرف نین نقش کی وجہ سے آپ ان سے اپنا نکاح ختم کرنا چاہتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ سفارش کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ سفارش کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حکم تو نہیں ہے، میں مجبور تو نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت نے تمہیں اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے یہ رائے ہے، میری سفارش ہے، میرا مشورہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں مجبور ہوں، میں معذور ہوں، میں مغیث سے شادی نہیں کر سکتی، اپنا نکاح اس سے باقی نہیں رکھ سکتی۔ اور جب انہوں نے آپ کی سفارش کو رد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی اس کو برا محسوس نہیں کیا، اور یہ حقیقت سمجھا دی اپنی امت کو کہ سفارش کہتے کسے ہیں؟ صرف توجہ دلانا۔ سفارش صرف ایک مشورہ ہوتا ہے، سفارش صرف ایک رائے ہوتی ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، سفارش کرنا کہتے کسے ہیں؟ آج ہم نے سفارش کا مطلب کیا سمجھ رکھا ہے کہ سفارش کرنا کہتے کسے ہیں؟ کہ جب آپ نے کسی سے سفارش کروا دی تو جس سے سفارش کروائی ہے اب وہ آپ کے
مطالبہ ماننے کا پابند ہو چکا ہے۔ ہم کسے کہتے ہیں سفارش؟ کہ جس سے آپ نے سفارش کی ہے، اب وہ آدمی پابند ہو گیا ہے، اب وہ آپ کا مطالبہ مانے گا ہی مانے گا، اگر وہ نہیں مانا تو آپ ناراض ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ جبکہ شریعت نے تو سفارش کی حقیقت بتائی ہے صرف توجہ دلانا، یہ ایک رائے ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ سفارش کے جائز ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی سفارش کی جا رہی ہے، جس مطالبے کی سفارش کی جا رہی ہے، وہ مطالبہ جائز ہو۔ اگر ناجائز چیز کی سفارش کرے گا تو یہ ناجائز چیز کی سفارش کرنا یہ بذات خود گناہ ہے۔ دوسری شرط، جس انسان کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ اس چیز کا اہل بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی کی سفارش کر دی، اس کو سرکاری نوکری پہ بھرتی کر دیا جائے، اگر تو وہ اس پوسٹ کا اہل ہے، اگر وہ اس نوکری کا اہل ہے، آپ کو سفارش کرنے کا ثواب ملے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اور اگر وہ اس پوسٹ کا اہل نہیں ہے لیکن آپ نے دباؤ ڈلوا کر اس کو اس پوسٹ پہ لگوا دیا، خود بھی گناہ گار ہوگا، آپ بھی گناہ گار ہوگا۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ جب آپ نے سفارش کر دی، آپ کی سفارش کرنے کے بعد جس سے سفارش کی گئی ہے وہ اپنی رائے میں مجبور نہ ہو، وہ آپ کی سفارش کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا دباؤ ڈلوا کر کام لیا ہے، بے شک آپ کا جو مطالبہ تھا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس کے لیے مطالبہ کیا ہے وہ اس مطالبے کا حقدار بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے دباؤ سے اس کی رائے کو سلب کر کے، اس کی رائے کو چھین کر، اس کی رائے کی آزادی کو چھین کر، اپنا دباؤ ڈال کر اس سے یہ فیصلہ لیا ہے، تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی اس صورت کے اندر داخل ہوگا من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو بھی کوئی بری سفارش کرے گا اس کو بھی گناہ ہوگا۔ لیکن آج ہمارا کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں پہ جائز سفارش ہوتی ہے؟ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نااہلوں کے سپرد ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، کہ جس شعبے پر بھی نااہل مسلط ہوں گے وہ اس شعبے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ اس شعبے پر قیامت آ گئی، حکومت نااہلوں کے سپرد ہوگی، حکومت پر قیامت آ گئی۔ طب میں، ڈاکٹری میں نااہل مسلط ہوں گے تو ڈاکٹری کے اوپر، طب کے اندر قیامت آ گئی۔ اگر عدالتوں کے اندر نااہل لوگ مسلط ہوں گے تو عدالتوں کی قیامت آ گئی۔ غرض جس چیز کے اوپر بھی نااہل مسلط کیے جائیں گے، سفارشوں کے ذریعے بھرتی کیے جائیں گے، بس وہ شعبہ اب قیامت اس کی آ گئی، وہ تباہی اور بربادی کی طرف چل پڑا ہے۔ کوئی موچی جو جوتے سیتا ہے، اگر اس کو سرجن بنا دیا جائے لوگوں کے آپریشن کرنے کے لیے سفارش کے ذریعے، تو کیا خیال ہے لوگوں میں صحت پھیلے گی؟ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، کچھ دن پہلے کا، لاہور میں ایک چوکیدار نے ایک عورت کا آپریشن کیا۔ عورت تھی کہ مرد تھا، پہلے وہ تھوڑا بہت ڈاکٹر تھا، وہاں سے اسے نکال دیا، چوکیدار بن گیا، اور اس کے بعد اس نے اندر جا کر کسی کا آپریشن بھی کر دیا۔ اور بعد میں یہ خوب پھر خبر چلی بعد میں سوشل میڈیا پہ۔ آج ہم اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے ایک آدمی کی سفارش کر دی، اس کو ڈاکٹر لگا دیا جائے، لیکن وہ ڈاکٹری کا اہل نہیں ہے، وہ اپنی اس سیٹ پر بیٹھ کر جتنے غلط کام کرے گا اس سارے گناہوں میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔
آپ نے کسی کو سفارش کر کے دباؤ ڈال کر جج لگوا دیا، وہ جج بن کر جتنے غلط فیصلے کرتا ہے، ہر غلط فیصلے میں اس کے اوپر جو اسے گناہ مل رہا ہے، آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ آپ نے کسی کو انجینئر بنوا دیا نقلی ڈگریاں دلوا کر، وہ انجینئر بن کر جتنے غلط کام کرتا ہے، جتنی غلط تعمیرات کرتا ہے، اس سے جتنا نقصان ہوتا ہے، آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ جو کوئی بری سفارش کرے گا اور اس سفارش کرنے پر پھر آگے جتنے غلط فیصلے ہوں گے ان پہ جتنا گناہ ہوگا، سفارش کرنے والا بھی برابر کا شریک ہوگا۔ اور آج ہمارے اداروں کی تباہی اور بربادی اور تنزلی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ سفارشی کلچر ہے۔ اور اگر کسی نے سفارش کرنے پر پیسے لیے، ٹھیک ہے میں تمہارا کام کروا دیتا ہوں، اتنے پیسے لگیں گے، تو پہلی بات تو یہ کہ ایسی سفارش ہی جائز نہیں، اور یہ پیسے لینا رشوت ہے، یہ سخت حرام ہے۔ لیکن آج ہمارا کوئی ادارہ بھی جب بھی امتحان قریب آتے ہیں، کوئی کسی جنرل کا بیٹا ہے، کوئی کسی کرنل کا بیٹا، کوئی کسی ڈاکٹر کا بیٹا ہے، کوئی کسی ایم این اے کا، ایم پی اے کا، کوئی چودھری صاحب کا بیٹا ہے، ہر آدمی اپنے جائز ناجائز اثر و رسوخ استعمال کر کے دباؤ ڈال کر اپنے مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامہ برکاتہم وہ فرماتے ہیں، میں ایم اے اسلامیات کے یونیورسٹی کے میرے پاس پرچے آ جایا کرتے تھے، تو میں وہ پرچے چیک کرنے کے لیے بیٹھا تو ایک بڑے عالم آ گئے میرے پاس، مولوی صاحب تھے، کہنے لگے جی فلاں فلاں رول نمبر ہے، اس میں ذرا ہمارا خیال کرنا اپنے بچے۔ تو مفتی صاحب نے کہا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، آپ تو عالم دین ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے فوراً جی آئے پڑھ دی، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے تو اس کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ حضرت نے فرمایا شفاعتن کے ساتھ حسنتن کی بھی قید ہے، اچھی سفارش کرے گا تو اگر میں اس کے نمبر بڑھا دوں گا تو یہ اچھی سفارش کر رہے ہیں آپ، اگر میں اس کو نمبر زیادہ دے دیتا، ایک آدمی ڈاکٹر بننا ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کو جتنے نمبر چاہیے اتنے نمبر نہیں ہیں، آپ کی سفارش سے نمبر زیادہ لگ جاتے ہیں اور وہ پاس ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ نہ اہل ہے، وہ اس ڈگری کا اہل نہیں ہے۔ اب وہ لوگوں کے آپریشن کر رہا ہے، دوائیاں دے رہا ہے، لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، آپ برابر کے گناہ کا شریک ہیں۔ ایک بچہ لا کر رہا ہے اور اس کو وہ جج والی ڈگری ملنی ہے، مطلوبہ اہلیت اس کے اندر نہیں ہے، کسی بڑے کا فون آ جاتا ہے جی اس کو پاس کر دو، وہ جج بن جاتا ہے، وہ جج بن کر جتنے فیصلے کرتا ہے، غلط کرتا ہے، یہ سفارش کرنے والا برابر کا ذمہ دار ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔